استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے جس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا تیسرا دن اس کی توفیق سے گزارنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کی بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلاسز میں اصولی طور پر اختصار کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں یا رہنمائی دی جاتی ہے، لیکن بہت اچھے سیکھنے والے وہ ہیں جو خود کچھ محنت کر کے ایک نئی چیز تخلیق کرتے ہیں، اور یہ صلاحیت اللہ نے ہر کسی میں رکھی ہے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، ہر کوئی استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا اصول ہے، لیس للانسان الا ما سعی، بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو چند چیزیں اختصار کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو مجھے سن رہے دیکھ رہے، وہ ضرور اس کو اپنے لیے لازم سمجھے کہ میں نے انشاءاللہ ذاتی کوشش کاوش کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز کو تشکیل دینے، اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ تو ہم بنیادی طور پر قرآن و سنت کا جو طریقہ تدریس ہے اس کو فوکس کر کے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج اسی کے نیکسٹ حصے پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، انسانوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لہٰذا انسانوں کو رب سے بہتر ڈیل کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو سکھانے کے لیے جو انداز اختیار کیے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ اپلائی کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے سورۃ یوسف، اس کا ریفرنس ہے، اور ہم نے اس کے اوپر جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ ہے سابقہ واقعات کا استعمال، گویا ہسٹری کا تعارف ہے، تاریخ ہے، اور یہ وہ انداز ہے لوگوں کو سکھلانے کا۔ ظاہر ہے ہم نے کسی کے رویے درست کرنے ہیں، کسی کی سوچ درست کرنی ہے، کسی کا ویژن درست کرنا ہے، تو انسان فطری طور پر اپنے اندر ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ جو مجھے کہہ رہے ہو، اگر میں یہ نہیں کرتا تو کیا نقصان ہے، یا اگر یہ میں کر لوں گا تو مجھے کیا میسر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن مجید میں ماضی کے واقعات انبیاء کے، قوموں کے وہ بیان کیے ہیں، اور یہ طریقہ تدریس وہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو سمجھدار لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، فلاں لوگ کامیاب ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ایک یہ بات کہی کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے تیرے پاس بہت اچھا قصہ بیان کیا۔ گویا قصے تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن یہ جو بات کی گئی ہے نا سب سے اچھا قصہ، یہ بنیادی طور پر سورۃ یوسف کی جو ساری سٹوری ہے یہ اس کو مینشن کر کے بات ہو رہی۔ اور جو چیز سمجھنے والی ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں سابقہ اقوام کے یا انبیاء کے، ان کے متعلق ایک ایسی بات بھی کہی ہے کہ ہم نے ان قصوں میں سمجھنے والوں کے لیے سبق رکھا ہے۔ گویا ہمارا مسئلہ سٹوری کی بنیاد پر وقت گزارنا نہیں، جس طرح کہ مکہ کے کفار نے یہ طنزاً بات کی، کیا ہے قرآن سوائے پرانی کہانیوں کے علاوہ اس میں کیا ہے، اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگ کی کہانیاں اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس میں آنے والے لوگوں کو اپنی زندگی مینج کرنے کے لیے سبق دیے ہیں، جو سمجھدار ہوگا وہ سبق لے لے گا۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، پاکستان ہو، دنیا کی کوئی جگہ ہو، جو لوگ حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک
ٹیم تشکیل دی جاتی ہے کہ وہ تحقیقات کرے کہ حادثہ کیوں ہوا ہے۔ ایک یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے، اور دوسرا طبقہ کیا کہے، او بات جو ہونا تھا ہو گیا، کہ اب اس میں کیا نکالنا ہے۔ نہیں، اگلی ٹیم کو اگر ہم حادثات سے بچانا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اس حادثے کی تحقیقات کر کے اگلے لوگوں کو اس پر بریفنگ دینی چاہیے۔ اگر دیں گے تو فائدہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ 1971 کا سانحہ ہمارے ملک کے لیے بڑا تباہ کن تھا۔ وہ ایسا زخم ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس پر افسوس یہ ہے کہ وہی سٹوریاں، وہی رویے، وہی حرکتیں 2023 میں چل رہی ہیں، اور اس پر حکمران، ادارے، صاف سیدھی بات ہے، عوام الناس، ذمہ داران، دینی طبقہ، وہ سمجھتا ہے کہ شاید دوبارہ ہم ایسے حادثے کا شکار نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ بہت بڑا حادثہ ہمارے لیے انسلٹ بھی ہے۔ ملک کمزور ہوا ہے، ہمارا دشمن ہمارے بازو کو کاٹ کے دنیا میں فخریہ اس کی ویڈیوز پیش کرتا ہے اور جگہ جگہ ہمیں اس کے تانے دیتا ہے۔ ہو گیا حادثہ، کس کی وجہ تھی، کیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم آج ہمیں اس واقعہ سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے تھا، اور جو چیزیں اس حادثے کا سبب بنی تھیں، بہرحال ان سے اپنی اگلی قوم کو، نسل کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ مسئلے تھے جس کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹا تھا۔ نیکسٹ آنے والے لوگوں، تم ان شرارتوں سے، خباثتوں سے بچنا، ورنہ اگلا مرحلہ شاید ہم دوبارہ اتنا بڑا حادثہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ کہ وہ جو انٹرنیشنل اصول ہے نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، اگر اس پر ہم نے اگلے ٹکڑے اپنے ملک کے دوبارہ کر دیے تو ہم غلامی کے اس گہرے کھائی میں گریں گے کہ جس کے بعد گلے میں باقاعدہ فزیکلی پٹے ڈالے جا سکتے ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان کمزور ہوا ہے اس کو بہرحال یہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کا ذہن صحیح کرنے کے لیے، لوگوں کا روڈ میپ درست کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ماضی کے واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ تو کیا کوئی آپ میں سے کسی اور واقعہ کا تذکرہ کر سکتا ہے کہ اور کون کون سے واقعات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے؟ جی، جس کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کا، اور لوط علیہ السلام کا، اور زکریا علیہ السلام کا۔ جی جی، قوم عاد و سمود، ٹھیک۔ جی، اصحاب کہف کا۔ جی، ادھر سے کسی بھائی کو پتا ہو؟ جی، ذوالقرنین، اور جی ٹھیک ہے، اور یہ اپنے پاس لکھ لے کہ چونکہ اس میں ہم سب کے لیے نصیحتیں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی موقع ملے تو آپ نے سابقہ اقوام کی تباہی کے جو اسباب ہیں ان کو پڑھنا بھی ہے، اور اس کی سمری بھی بنائیں، اور انبیاء کے واقعات بھی، تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں نیت کے حوالے سے بڑا چھوٹا سا تصور ہے، لیکن قرآن مجید نے نیت کو مستقبل کے جو نتائج ہیں اس پر بڑا منتج کیا ہے۔ مثلا 2 بھائی تھے، وہ باغ والوں کا قصہ اس ہیڈنگ سے وہ چلتا ہے۔ جنرل اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی بندہ جب تک برائی کر نہیں لیتا اس وقت تک وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن یہاں ایک نیا ہی سبق ہے کہ 2 بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ابا جی جو محنت کمائی کرتے تھے وہ ایویں لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو ہم نا رات کو چپکے چھپ کے نکلیں گے اور ساری فصل، سارے ثمرات لے آئیں گے، اور کوشش کریں گے نہ کوئی مسکین غریب دیکھے، نہ ہمیں کسی کو تقسیم کرنا پڑے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نکلے اور اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے، سرگوشیوں میں بات کرتے تھے تاکہ کوئی سن ہی نہ لے۔ نیت یہ تھی کہ ہم نے لوگوں میں صدقہ نہیں کرنا، ابھی عمل نہیں کیا، نیت ہے، لیکن جب اس لوکیشن پر پہنچے جہاں ان کا باغ تھا تو ان کی اس نیت کا جو سائیڈ ایفیکٹ ایڈوانس ان کو میسر آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حال ان کے باغ کا کر دیا کہ باغ کے مالک باغ والی جگہ پر جا کے کہتے ہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں یہاں تو نام و نشان نہیں ہمارے باغ کا۔ پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا راستہ بھولے ہیں لیکن باغ کا نہیں بھولے، دوسرا بھولے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جلا کے اس کو راہ کا ڈیر بنا دیا، کوئی تنا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پھل نہیں، کچھ بھی میسر نہیں۔ یعنی ایک ہوتا نا بندہ کہتا ہے باغ ہمارا ہی تھا لیکن نہ اس کو اصل میں آگ لگی یا تو وہ جل گیا، نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا نقصان کیا کہ وہ کہنے لگے کیا یہ باغ والی ہی لوکیشن ہے، یعنی کوئی نشان ہی نہیں نظر آ رہا۔ تو اس لیے ہمیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں غریبوں پر مسکینوں پر خرچ نہ کر کے مال بچا لوں گا، یہ نتیجہ قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا گیا۔ اس طرح بچتیں نہیں ہوتی، بچتیں انویسٹ کر کے ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی سابقہ واقعات ہیں یہ آنے والے دور کے لوگوں کی اصلاح کے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کوشش کیجئے آپ کو موقع ملے، جس طرح باقی بڑی بڑی سٹوریز پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو شوبز ہے دنیا میں چل رہا ہے، ڈرامہ کی انڈسٹری ہے یا فلموں کی ہے، آپ اس میں کیا دیکھیں گے کہ 3-4 کہانیاں گن کے 3-4، اس سے زیادہ کہانیاں ہے ہی نہیں دنیا میں۔ 3-4 کہانیوں کو کریکٹر بدل کے، اینگل بدل کے اور ان کے کہہ لیجئے کہ تھوڑا سٹائل بدل کے، باتیں وہی ہیں۔ مثلا میں فرینکلی اگر بات کروں کہ بر صغیر کی فلم انڈسٹری کا 95% لو سٹوری پر ہے، ایک ہی بات ہے، اس کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ ویلن ہے، وہ ہیرو ہے، یہ عذاب ہے، وہ مصیبت ہے، یہی چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنی کی انویسٹمنٹ اس پر کر دی گئی ہے، کہانی سنگل ہے، لو سٹوری۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہیں کوئی اچیومنٹ کی سٹوری کہ جی فلاں بندے نے فلاں کام کے اندر کامیابی حاصل کی، تو وہ جنگوں میں ہو سکتا ہے، وہ کیریئر میں ہو سکتا ہے، وہ بزنس میں ہو سکتا ہے، وہ کہہ لیجئے کہ سوسائٹی کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4-5 سٹوریز ہیں جس پر اتنی موویز اور اتنے ڈرامے اور اتنے افسانے اور اتنی کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہر دفعہ ایک ہی تھیم کی کہانی۔ یہ تھوڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہر دفعہ ایک ہی تھیم کی کہانی، پتہ ہے کہ یہ 1000 فلم ہے تو لو سٹوری پر ہے، لیکن پھر تھوڑے سے کریکٹر بدلے ہیں، تھوڑا سا نام بدلا ہے، اسی سٹوری کو ہم اتنی دفعہ دیکھتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ باہر بیٹھے اس طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں، جیسے ان کی کزن کا کیس ہے، اگر ہیرو اس کو میسر نہ آیا تو بہت بڑے صدمے کی بات ہے، وہ باہر بیٹھے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بندے کوئی ہیں، مسئلہ کسی کا، 1.5 گھنٹے کی کہانی ہے، اگلے میں وہ کسی اور کی ہے، وہ کسی اور کا ہے، لیکن جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس ایک کہانی کے ساتھ مختلف مرحلوں پر ایسے اٹیچ ہوتے ہیں جیسے یہ خود کریکٹر ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا کہ دنیا کی ایک سٹوری کو ہزاروں دفعہ دیکھیں اور قرآن مجید کی درجنوں سٹوریوں کو ایک دفعہ بھی نہ پڑھیں، تو پھر وہاں جوڑے ہی پیدا ہوں گے جو لو افیئرز میں اپنی انویسٹمنٹ دیکھتے اور کرتے ہیں، تو پھر انبیاء کے قصے کون پڑھے گا؟ جب نہیں پڑھیں گے، جو مسلسل دیکھنا ہے پھر اس کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر پڑتے ہیں۔ بہرحال یہ قصے قرآن کے حدیث کے آپ پڑھیں، انشاءاللہ یہ سٹوری ٹائپ بھی ہیں، اس میں سبق بھی ہیں، پچھلی امتوں کے حوالے سے عبرتیں بھی ہیں، اور انبیاء کے حوالے سے کامیابیوں کے لیے پورا روڈ میپ ہے۔ پھر قرآن کا ایک اسلوب یہ ہے تدبر، وہ غور و فکر کرنا، تفکر کی دعوت، فکر کی گہرائی میں جانے کی، یہ بھی قرآن کا ایک اصول ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ گویا ایک ہے کہ ہر بات ہی کرنی ہے، ایک ہے کہ سیکھنے والے پر کچھ چھوڑنا ہے کہ جناب آپ بھی کچھ غور و خوض کریں، ایک ہے نا کہ فلاں کام میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور بات ختم ہو گئی، نہیں، قرآن یہاں ایک اسلوب یہ دے رہا ہے کہ آپ خود بھی غور کریں، جو سبجیکٹ، جو موضوع آپ کو دیا گیا ہے، جو آئیڈیا آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، آپ ذاتی طور پر بھی اس پر محنت کریں، تاکہ جب ہر انسان غور و خوض کرتا ہے تو وہ نت نئی چیزیں انشاءاللہ لے کے آتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی سمجھانے کا ایک اصول ہے کہ آپ کوئی کیس، کوئی ایشو
کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جس طرح میں نے مثال دی ہے 1971 کے سانحے کی, تو ایک ہے کہ میں اس کی سمری رکھ دوں, یہ مسئلہ تھا, فلاں مسئلہ تھا. ایک ہے میں آپ سے گزارش کروں, آپ بھی غور و خوض کریں کہ یہ سانحہ کیوں رونما ہوا, آپ بھی غور و خوض کریں. جب آپ کریں گے پتہ نہیں آپ کے پاس کون کون سی اہم چیز آ جائے گی. اسی طرح بعض اوقات اللہ رحم فرمائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, ادارے ٹوٹ جاتے ہیں, جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو بندہ وہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ بھی غور و خوض کرو نا کہ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے. تو اللہ کا یہ سکھانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ تدبر کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اور جب انسان ذاتی حیثیت میں اپنے دماغ پر بوجھ ڈالتا ہے تو پھر کافی چیزیں اس کے سامنے منکشف ہوتی ہیں. یہ بھی وہی چیز ہے, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں. یہ پھر ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا, بڑا زبردست ہے, اور اس مسئلے کی اسیسمنٹ میں اکثر ہم سے غلطی ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے گھروں میں چلتا ہے, یا کہہ لیں کہ سوسائٹی میں بھی یہ چلتا ہے. ہم نے ہیڈنگ لگائی ہے ذہنی لیول, کہ لوگوں کے ذہنی لیول کے مطابق بات کرنا. فرض کریں اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ہے ذہنی لیول کے مطابق بات کرنا. اگر ہم بھی اپنی بات لوگوں کا مینٹل لیول چیک کر کے کریں گے یا سوچ کے, تو بات کو سمجھانا ممکن زیادہ ہو جائے گا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر 50 سالہ سمجھدار لوگ وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے لیول کی باتیں کریں, اپنے لیول کی مثالیں دیں, اپنے لیول کا رنگ پیش کریں, تو یہ بچوں کے اوپر سے گزر جائیں گی, کیونکہ بچوں کا مائنڈ لیول وہ نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ کے سامنے بیٹھی ہے بزنس کمیونٹی, آپ بات کر رہے ہیں زراعت کی, آپ کے سامنے بیٹھے ہیں زمیندار حضرات, آپ ایکسچینج مارکیٹ کی بات شروع کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, اور آپ بات لیبر کی شروع کر دیتے ہیں. بیٹھی ہے لیبر, بات آپ پی ایچ ڈی لیول کی کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھنا کہ آپ سے وابستہ کون سے لوگ ہیں, اور ان کو بات سمجھانے کے لیے ہمیں کس سطح پر آ کے بات کرنی ہے, یہ اللہ کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے. میں اس کی ایک مثال, 2 مثالیں دیتا ہوں. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑا موضوع, سب سے اہم بات اللہ کی پہچان ہے. یہ میں بار بار اس کو دہراؤں گا جب بھی مجھے موقع ملا, کیونکہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے گرد گھومتا ہے. تو سب سے بڑا موضوع اللہ کی ذات ہے, اس کی پہچان ہے, اس سے تعلق ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف توحید کے سینس میں کروانے کے لیے بادشاہوں کو الگ مثال دی, غلاموں کو الگ مثال دی. اب دیکھیں غلام کا مینٹل لیول بہت لو ہے, اور سرداروں کا, بادشاہوں کا وہ ہائی لیول میں دوسرے طریقے سے ان کے مقابلے. جب اللہ نے بادشاہوں کو توحید سمجھائی تو اللہ نے بادشاہوں کو کیا کہا میرے ساتھ تو جس مرضی کو شریک کر دیتے ہو, تم بھی اپنے غلاموں کو, نوکروں کو اپنے برابر بٹھاتے ہو, اپنے ملکیتوں میں سے حصے دار بناتے ہو. تو کون سا وہ بادشاہ ہے جو غلام کو وہ اختیارات دے دے جو ایک بادشاہ کے, وہ کہتا ہے میں کیوں دوں, یہ ہے ہی غلام ہے, یہ درجہ چہارم کا ملازم ہے, یہ پی این ہے. اچھا بھئی ان کو تو ہم اپنے برابر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور زمین سے, مخلوقات سے جس مرضی کو اٹھاتے ہیں, نعوذ باللہ عرش پر اللہ کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے. یہ وہ شرک ہے جو سب سے بڑا جرم ہے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. تو سرداروں کو اللہ نے غلاموں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا اس لیول پر آ کے کہا کہ تم بتاؤ نا, تم دوسروں کو جن کو تم لو پروفائل میں سمجھتے ہو, سٹیٹس وائز سمجھتے ہو, تم اپنے ساتھ کس کو بٹھا, تم تو برابر بیٹھنے کے لیے, بٹھانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے سیف اللہ منصور شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مجھے سندھ کے ایک وڈیرے کی بات سنائی. کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ سفر کیا, وہ اتنا تکبر میں تھا کہ اپنے ساتھ ڈرائیور اس لیے نہیں رکھتا تھا کہ ڈرائیور میری برابر کی سیٹ پر بیٹھے گا. یہ سوچ تھی یہاں کے ایک بندے کی. اور جن لوگوں کو فرعونیت کے لیول میں اثر آئے ہیں وہ کہاں کسی کو لفٹ کروائیں گے. بہرحال ایک یہ مثال. دوسری مثال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو یہی مسئلہ سمجھایا, لیکن مثال یہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہنے لگے وہ غلام بہتر ہے جس کا ایک آقا ہے, یا وہ غلام بہتر ہے جس کے 2 آقا ہیں.
اب غلام نے چونکہ ڈیل کرنا ہے، وہ جو سروسز دے رہا ہے وہ بیک وقت دو بندوں کو مطمئن نہیں کر سکتا، ایک کہتا ہے پانی لے کے آؤ، دوسرا کہتا ہے فلاں چیز کو لے کے آؤ، پہلے مجھے لے کے دو، دوسرا کہتا ہے پہلے مجھے لا کے دو، تو وہ غلام کہے گا میں کس عذاب کے اندر ہوں بھائی، یہ مجھے ادھر کھینچتا ہے، وہ مجھے ادھر کھینچتا ہے، اور دوسرا کیا کہے گا، میرے تو مزے ہیں بھائی، میرا ایک ہی آقا ہے، وہ جب مجھے بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں، میں کسی دوسری طرف مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ توحید اللہ نے سمجھائی کہ اگر دو دو خداؤں کے پیچھے پڑنے کی بات کرو گے تو کس طرح سروائیو کرو گے، اور جس بندے کا ایک رب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو غلام کا مینٹل لیول یہ تھا کہ اس کی نوکری کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں رہ کے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دو آقاؤں والا غلام بہتر رہ سکتا ہے یا ایک آقا والا۔ تو یہ ہے مائنڈ لیول کہ جس پر اگر ہم لوگ سمجھیں کہ واقعی یار جس کے دو آقا ہوں گے وہ تو عذاب میں پڑے گا۔ میں نے کئی کیس ہمارے پاس ایسے آئے کہ گھروں کے اندر بعض اوقات کوئی ملازم ہوتا ہے یا کوئی ڈرائیور، یہ کیس چونکہ میرے سامنے ایک ڈرائیور کا آیا، کہنے لگا میں نے نہیں نوکری کرنی فلاں کے گھر میں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا بھائی وہاں سارے مجھے اپنے آرڈر پر چلاتے ہیں، بچی کہتی ہے مجھے پہلے یونیورسٹی چھوڑ کے آؤ، باپ کہتا ہے پہلے مجھے آفس میں چھوڑ کے آؤ، اور ماشاءاللہ خاتون اول کا جو حکم ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے فلاں دوست کے پاس چھوڑ کے آؤ، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں سب کو اکٹھا کس فلائٹ پر بٹھا کے چھوڑ کے آؤں۔ اب جب ہر بندہ کہے گا میں پہلے، اس سے نظام نہیں چلتا، نظام اس سے چلتا ہے پہلے آپ۔ اگر ہم اس پر آ جائیں گے تو نظام چل جائے گا، لیکن پہلے میں، اس سے نظام نہیں چلتا۔ تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب بچوں سے بات کریں، سادہ لوگوں سے بات کریں، بزنس کمیونٹی سے بات کریں، حکومتی لوگوں سے بات کریں، دینی طلباء سے بات کریں، اور اپنے چھوٹے بچوں سے بات کریں، بزرگوں سے بات کریں۔ اب دیکھیں نا بعض اوقات وہ لوگ جو 65 ایئر سے کراس کر جاتے، آپ ان سے گفتگو کریں، وہ پھر جو پنجابی میں ریاکشن دیتے ہیں نا، تو اچھا خاصا بندہ کہتا ہے جی میرا تو دماغ بھگ سے اڑ گیا، بزرگوں نے دیکھا ہی نہیں سامنے کون بیٹھا ہے۔ بزرگوں نے نہیں دیکھنا تھا، یہ سنانے والے نے دیکھنا ہے، کیونکہ بزرگوں کا لیول اب یہی ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ کچھ بھی فرما سکتے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ سنانے والے نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے۔ وہ 65-70 سال کے بعد یہ توقع نہ رکھے کہ 30-35 سالہ جو دماغ کا فریش ہونا اور بات کو سینس کرنا اور سوچ کے کرنا، شاید وہاں پر یہ فرق آئے۔ ہم اپنے گھروں میں بزرگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچوں کی طرح ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، تو فیملی کا کام ہے کہ وہ غصہ نہ کرے، وہ دیکھے کہ اب ان کا ذہنی لیول یہی ہے، پھر ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے ہے جی برائی اور اچھائی، چونکہ اس کی اگلی بات ہے جس پر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ اگلی ہماری ہیڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو، یہ میں سناتا ہوں پھر آپ لکھ لیجئے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلانے میں جو ایک انداز اختیار کیا وہ یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کے مضمرات واضح کیے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں تاکہ بندہ برائی سے بچے، اور جو اچھائی ہے اس کے ثمرات واضح کیے ہیں تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ذہن میں آئے اور بندے کے اندر ترغیب پیدا ہو۔ اب برائی کے نقصانات، اچھائی کے فوائد یہ بیان کرنا، یہ طریقہ دعوت ہے، دعوتی اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ضروری، قاری صاحب کو کاپی پینسل دے دینی تھی، ہے نا؟ چلو ماشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا اچھائی اور برائی کس کو کہتے ہیں؟ جی ٹھیک، ایک ہو گیا، جزاک اللہ۔ جدھر سے کوئی جی اچھا اخلاق، اور کوئی یہ نہ کہہ چھڑے بھی میرے والے دیکھ لو جی۔ ٹھیک ہے، نہیں کیسے پتہ چلے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ بعض کا تو ایک ہی کام ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں صحیح سمجھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں اس میں تو بڑے گرک ہو گئے۔ ٹھیک
ٹھیک ہے جی پیچھے سکون تو ملتا ہے لیکن پتہ چلے لوگ تو نشے سے بھی سکون لے لیتے ہیں. ضمیر کا اطمینان کہہ لیں, یہ ٹھیک ہے جملہ. جی اور کوئی؟ ٹھیک ہے چلیں میں اس میں اپنی اسیسمنٹ دیتا ہوں, آسانی ہو جائے گی. ابھی ہوئے ہیں 9:30. ٹھیک ہے, کوئی یہاں سے اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں 9:20 ہوئے. کوئی ادھر سے اٹھ کے کہہ دے نہیں اب تو 9:45 ہو گئے ہیں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 3 فریقوں میں سچا کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک تو یہ ہے نا بندہ کہ تیری گھڑی پیچھے ہے, وہ کہ تیری گھڑی آگے ہے. تھوڑا کام آگے جائے تو بندہ کہ گھڑی خراب نہیں, تو دماغ بھی خراب ہے. یہ بھی چلتا ہے نا بعض کا. جب ہماری بحث ہو جاتی ہے پھر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تحقیق کیسے کریں گے؟ اللہ آپ کو برکت دے. میں اب اس کی بات میں بتاتا ہوں. آپ نے کبھی خبریں سنتے کہ لفظ سننا ہے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات کے 9 بجے؟ وہ ماضی میں ہم خبرنامہ سنتے تھے نا, وہاں یہ جملہ بولا جاتا تھا پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق. جس کا ٹائم پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہوگا اس کا ٹائم صحیح ہوگا. گویا کوئی اسٹینڈرڈ تو ہوگا نا کسی کو غلط اور صحیح قرار دینے کے لیے. ہم ایویں تو نہیں کہہ سکتے وہ پاگل سفید وال ہوئے سارے سر دے بھی داڑھی دیتے وہ جڑا ٹائم دسدا ویسا ہی ہے. نہیں, یہ دلیل نہیں. پاکستان نے جو ٹائم طے کیا ہے, انڈیا کا ہم سے آدھا گھنٹہ آگے کہ پیچھے آ گیا, تو ہم اس کا ٹائم نہیں نا کہہ سکتے کہ یہ ٹائم صحیح ہے. وہ انڈیا کا ہے. ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ ہمارا الگ سٹینڈرڈ ہے. تو اگر آپ ٹائم کو درست سمجھنے کے لیے سٹینڈرڈ کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ تینوں یا صحیح ہیں یا تینوں ہی خراب ہیں. اسی طرح اگر آپ کہیں یہ نیکی ہے اور فلاں برائی ہے, تو کسی چیز کو برا یا اچھا قرار دینے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو سٹینڈرڈ میرا دل ہے, میری خواہش ہے, میری ضرورت ہے یا کچھ اور ہے؟ سٹینڈرڈ اللہ کی ذات ہے. سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس عمل کو اللہ تعالیٰ کہہ دیں یہ صحیح ہے وہ نیکی ہے, اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں یہ غلط ہے بس وہ گناہ ہے. یہ سٹینڈرڈ ذہن میں رکھیں گے تو مزاج کنٹرول ہوں گے, جھگڑے ختم ہوں گے. وجہ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارے درمیان کسی ایشو پر جھگڑا بحث شروع ہو جائے تو اس کا حل تلاش کرو اللہ کی طرف جا کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے. اس کا مطلب ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ میرا ذاتی رویہ, سوچ, ضرورت, مفاد, یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. سٹینڈرڈ اللہ کی بات ہوگی, سٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, شاید وہ کسی کو تھوڑی عجیب لگے. میں نے ایک مثال دی تھی قربانی کی کہ ایک صحابی نے حلال مال سے اللہ کی رضا کے لیے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیے. سارا کچھ ٹھیک تھا, غلطی کہاں پر تھی؟ ٹائم پر, کہ ٹائم درست. تو کیا وہ بندہ ضد کر کے کہتا ہے کہ میں کوئی شرک کیتا ہے, میں غیر اللہ دا نام تے ذبح کیتا ہے, میرے پیسے صحیح نہیں, تو وہاں چپ کر کے کہہ چھڑیا کہ بھائی اے قربانی نہیں. وہاں کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی نے جو سٹینڈرڈ ٹائم دیا تھا وہ عید کے بعد کا تھا. جب نبوی سٹینڈرڈ ٹائم سے پہلے قربانی ہوگی تو ٹوٹل قربانی کا پیکج ختم ہو گیا. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھیں کہ یار ساری رات سردیوں کی بڑے مزے کے ساتھ ہم نے گزاری, بڑے مزے کے ساتھ, اب تو سو کے تھک گئی ہیں, پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے سونے کو دل کرتا ہے, تو فجر کی 4 رکعتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے.
کیا ہی بہتر ہو کہ 12 رکعتیں میں اب پڑھ لوں، 12 رکعتیں اب پڑھ لوں، اب میں فریش ہوں، اور دوپہر کے وقت تو میرے کام، میرے گاہک، میری دکان، یہ بڑا مسئلہ ہے یار، تو میں دوپہر کے وقت 4 ہی پڑھ لوں گا اور اب میں پڑھ لوں 12، تو کیا یہ ہمارا فیصلہ درست ہوگا؟ حالانکہ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، کم تو نہیں کر رہے، مگر سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کی بات۔ تو جس کو اللہ اور اس کے رسول نیکی کہیں وہ نیکی ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول گناہ کہیں وہ گناہ ہے۔ میں اس کی تکلیف سے ایک مثال دینے لگا ہوں۔ اہل مغرب نے درجنوں قوانین ایسے بنائے، درجنوں قوانین، یہ مجھے تھوڑی مجبوری میں مثال دینی پڑ رہی ہے کیونکہ سسٹم کے لحاظ سے دنیا میں بہت زیادہ فساد انسانی سٹینڈرڈ نے برپا کیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے سٹینڈرڈ پر رہتے تو معاشرے بچتے۔ باہر کے ممالک میں اگر 2 میل فیمیل باہمی رضامندی سے برائی کرتے ہیں، ان کے نزدیک جائز ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مغرب اگر وہ 2 لوگ مرد عورت باہمی رضامندی سے برائی کر لیں، دنیا کا کوئی قانون ان کو اف نہیں کہہ سکتا۔ اب یہ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے، اسلام اس سے اور سٹینڈرڈ دے رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے اگر دونوں راضی ہیں، شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنسار کر دو، اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑا مارو جب راضی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ کتنا فرق آ گیا ہمارا اور ان کا۔ اور جو راضی نہیں اس کے ساتھ اگر کوئی معاملہ بنا ہے تو وہ مظلوم ہے، اور جس نے زیادتی کی اس کو پھر پوری سزا۔ تو یہ سٹینڈرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو رضامندی سے کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں، اور اسلام کہتا ہے جو راضی ہیں پھر دونوں سزا میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر ہمارا یہ ذہن مان جائے کہ انسانی سٹینڈرڈ لینے ہیں پھر وہ ماحول ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا سٹینڈرڈ لینا پھر وہ دوسرا ماحول ہے، تو ساری زمین پر جو فساد مچا ہوا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اللہ کے سٹینڈرڈ کو ڈیلیٹ کر کے لوگوں نے اپنی مرضی کے معیار بنائے ہیں۔ چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا ہے، صدر صاحب سائن کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں سٹینڈرڈ ہی بدل جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرے ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اچھا کام وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے، اس کے نبی اچھا کہیں، برا کام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول برا کہیں۔ ہم نے اپنے فائدے نہیں دیکھنے، اپنے چسکے نہیں دیکھنے، اپنے مزے نہیں دیکھنے، اپنی ضرورتیں نہیں دیکھنی، ہم پابند ہیں سٹینڈرڈ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے، رسول اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے عبد، غلام، ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو غلاموں کو نہیں زیب دیتا کہ وہ اپنے مالک کے سٹینڈرڈ کو ختم کر کے کہ جو میرا دل کرتا ہے، تو یہ دل ذلیل کروا دے گا، اس لیے دل نہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ آگے ہے کہ سکھانے کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں ایک چیز کیا آ گئی ہے، اچھائی کے ثمرات واضح کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ ہمارے بہن بھائی دور دراز بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو اگر اس بات کا پتہ ہو کہ اگر ہم یہ چیزیں پڑھیں گے تو آنے والے وقتوں میں معاشرے کو ڈیل کرنا، اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا، اولاد کو ڈیل کرنا، یہ ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا، ہماری اسکل بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہے ثمر، یہ ہے نتیجہ۔ اور اگر وہ کہیں کہ اس کورس کا نتیجہ کیا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں، تو پھر کہیں گے ہم کیوں وقت گزاریں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے جی اگر ہم اچھی کارکردگی دکھا گئے تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں روپے انعامات ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی انعام کیش کی صورت میں مل جائے، ہو سکتا ہے ہماری سرٹیفکیٹ جو ہیں کل ہماری جاب میں فائدہ دے سکیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں ہماری آخرت سنوار دیں۔ تو یہ ثمرات جب ذہن میں ہوں گے تو سمجھ لیجئے پھر اس چیز کی حرص، اس کا لالچ، اس کا ذوق شوق روٹین سے زیادہ بندے میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک انداز اختیار کیا، جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو 2 کام کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اور دوسرا کیا ہے؟ سیدھی بات، سچی بات، درست بات کہو۔ یہ 2 عمل ہیں، پہلا عمل ہے اللہ سے ڈرنا، دوسرا ہے سیدھی بات کرنا۔ نتائج کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں؟ اگر ہم سچی بات کہتے ہیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو کیا نتائج ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے ہمیں یہ نتائج ملیں گے، اللہ ہمارے عملوں کی اصلاح کر دے، ہمارے عملوں کی اصلاح کر دے گا، اور دوسرا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اب جس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، جو بندہ صحیح ہو جائے پچھلی دو چیزوں کو اپلائی کر کے، تو یہ ہے طریقہ تدریس اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے جب کسی کو خیر کی طرف لے کے آنا ہے تو پھر ہم نے اس کا ثمر، اس کا نتیجہ جو اچھا ہے وہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ کوئی بھائی کوئی بہن بیان کرے گا کہ اور کوئی مثال دے؟ جی، کوئی نیکی، کوئی اچھا کام اور اس کا صلہ ہے کسی کو یاد؟ توبہ، کیا نتیجہ ہے؟ گناہوں کی معافی۔ اور کوئی؟ صدقہ کریں، اپنے مال کو بڑھا کے ریورس لے لیں۔ حسن سلوک سے محبت پیدا ہوتی۔ جی ادھر سے کوئی؟ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ سے معافی، گناہ معاف ہو۔ استغفار سے کیا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ استغفار میں گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ مال بھی دیتا ہے، اللہ بارشیں بھی نازل کرتا ہے، یعنی سنگل کام ہے نا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم استغفار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم پر رحمت والی موسلا دار بارشیں نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا، اموال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ کرنا سنگل استغفار ہے اور فوائد 4 ہیں۔ تو استغفار کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ فوائد ہیں، وہ ثمرات ہیں۔ ایک ایکٹیویٹی ہم نے منعقد کرنی ہے اور 4 نتائج ہم نے وصول کرنے ہیں۔ یہ طریقہ تدریس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہم بھی جب کسی کو کوئی کام بتائیں، مارکیٹنگ میں یہ اصول چلتا ہے کہ اگر آپ ہماری پروڈکٹ یہ لے لیں گے، اس کے یہ نتائج ہیں، مثلا ڈسکاؤنٹ ہم زیادہ دیں گے، کوالٹی ہماری اعلیٰ ہوگی، بر وقت ہم سپلائی دیں گے۔ یہ مثالیں ہیں اس میں کہ جب آپ نے اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں پیش کرنی ہے تو آپ نے اس کے جو فوائد ہیں وہ ضرور ساتھ بیان کرنے ہیں۔ تو جب وہ فوائد ساتھ آپ ایڈ کریں گے تو سمجھے آپ اپنی مارکیٹنگ اچھی کر جائیں گے، اور اگر اس کے فوائد آپ کو علم ہی نہیں ہے تو پھر میرا خیال آپ کی بات ذرا کھوکھلی کچی ہو جائے گی، پھر اس کی وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ جی، برائی کے نقصان، یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کسی برے عمل سے روکنا ہے تو پھر اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے، اس کا جو اینڈ ہے، اس کا جو نقصان حادثے کی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ہم نے کرنا ہے، جس کی ایک مثال ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو سود کے کام میں ملوث ہوگا ہم اس کی معیشت کا بیڑا غرق کریں گے۔ گویا سود برائی ہے، اس سے وابستہ ہونے کا نتیجہ تباہی ہے، اور جو صدقات کا سسٹم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پروگرس دینے کا خود وعدہ کیا ہے، اور ہم اس کو دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے سچے وعدے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اور کون سی برائی کا کیا نقصان ہے؟ جی، ذکر نہ کرنا، نقصان بھی بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، نقصان ٹھیک ہے جی، کیا؟ اس کا یہ تو ہے برا کام، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر اسلام ہو تو چور کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، یہاں ہو تو چور امیر بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں تو چور صدر بھی بن جاتا ہے، حکمران بھی بن جاتا ہے، یہاں تھوڑا سا اینگل بدلتا ہے، لیکن جو نیچرل اصول ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ جو برا کام کیا جاتا ہے، جس میں معاشرے کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اس کا پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ میرے نا علم میں چند دن پہلے ایک کیس آیا، گجرانوالہ کا کیس تھا، ہم نے اس کے حل کے لیے کافی کوشش کی، لیکن بہرحال ایک ساس کی بطور ماں ضد تھی، ایک ساس کی
اپنے بیٹے کے لیے بطور ماں ضد تھی. شادی ہوئی, بڑی ہم نے کوشش کی کہ یہ شادی چلے ان کی. ماں کو ایک وسوسہ آ گیا کہ نہیں میرا بیٹا مجھ سے چھین لے گی. مجھے خیر چند دن پہلے پتہ چلا کہ رولا یہ نہیں تھا, رولا یہ تھا کہ شادی کے دنوں میں اس کی کسی قریبی نے کہہ دیا تھا, شاید پھپھو نے, کہ بھئی اگر تم اس رشتے سے جان چھڑا لو تو میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گی. تو وہ لڑکا جس کا کیس تھا اس کے ساتھ یہ ساری میری ڈسکشن ہوئی, تو اس نے جو بات کی اس میں وہ بڑی تکلیف دہ تھی کہ ماں نے ایویں ہی ذہن میں بٹھا لیا کہ میرا بیٹا میری بہو مجھ سے چھین لے گی. یہ بہانہ تھا. خیر اس کا بیک پہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فلاں جگہ سے وہ رشتہ مل جائے گا جڑی ساڈی اپنی, ٹھیک ہے جی, باقی تو ماشاءاللہ وہ سکریپ دے ڈھیر تو لبدی جڑی ساڈی اپنی. تو بہرحال ماں نے اتنی ضد کی کہ ہر جگہ ہم نے کوشش کی. ماں نے طلاق دلوا دی 1 مہینے میں, اور کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی. اب اگلا سائیڈ افیکٹ کیا نکلا؟ اپنے انتہائی خوبصورت بیٹے کا گھر کا بیڑا گرک کر دیا بغیر کسی وجہ کے. جس رشتے پر یہ ظلم کیا, لڑکا کہنے لگا ہماری پھپھو لوگوں نے ہمارے نمبر بھی بلاک کر دیے ہیں, وہ ہمیں سلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار نہیں. انہوں نے ہمارے گھر کا بیڑا گرک کرنا تھا, ہمیں ڈسٹرب کرنا تھا. میری ماں استعمال ہوئی, اسے پتہ ہی نہیں چلا. ہمیں ادھر سے رشتے کا تصور بھی نہیں ہے, ادھر ہم نے تماشا لگوا لیا. کہتا ہے اب میں اپنی ماں کو کہتا ہے ماں جی ڈرو, اللہ سے معافیاں مانگو, ہماری ایک بہن ہے, یہ رنگ ہماری بہن کو نہ دیکھنا پڑ جائے. وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی, کہ ضد تھی. اس ضد میں اس نے کسی کی بیٹی کا مہینے کے اندر گھر اجاڑ دیا اور اپنے بیٹے کا بھی بیڑا گرک کر دیا. وہ کہنے لگا اب تو میرا دل ہی نہیں کرتا یہ کسی کے گھر میں کیوں خراب کروں. تو جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے, اور معافی مانگ لے, اصلاح کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن بہرحال اس کے ریئیکشنز آتے ہیں. اور سود کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم اس معیشت کو مضبوط ہونے نہیں دیں گے. اب ہمارا اتنا قرضہ نہیں جتنا سود ہے IMF کے پاس. IMF والے ہمارے ریٹ طے کرتے ہیں, IMF والے ہماری اقدار طے کرتے ہیں, ہمارا سوشل سسٹم طے کرتے ہیں, اور ہماری ویلیوز طے کرتے ہیں, ہماری سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, ہماری عدلیہ میں مداخلت کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم میں مداخلت کرتے ہیں. کس بنیاد پر؟ پیسے نہیں لیندے ساڈے کولوں. اس مصیبت میں نہ ہم ان کا جو قرض ہے اس کے اوپر والا سود وہ ہم اتار نہیں سکتے. باقی ہم نے کیا دینا؟ ہمیں سود کو اتارنے کے لیے سود پر پیسے اٹھانے پڑتے ہیں. یہ ہے وہ ظلم جس میں اسٹیٹ لیول پر ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں, غرق بھی ہو رہے ہیں. ابھی $1.5 ارب 2 ارب ڈالر ہم نے لینا تھا, جو ہماری ناک کی نکیریں نکلوائی گئی ہیں بطور قوم. پوری دنیا میں ہمارے پلے بچے ہی کچھ نہیں. اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے ماشاءاللہ کہ جس حکومت کو بھی سود کے ساتھ IMF سے پیسے مل جاتے ہیں وہ بگلے بجاتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی, ہم مقروض ہو گئے, یہ ہماری کامیابی. کتنا خوبصورت اینگل ہے سیلیبریٹ کرنے کا کہ ہم مقروض ہو گئے اور اس پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ ایک وقت کا کام نہیں, مسلسل ہے یہ چیزیں. لیکن اللہ کا چیلنج ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جو صدقات کی معیشت ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے, جو سود کی معیشت ہے ہم اس کو تباہ کریں گے. وہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ انڈسٹری ہے نہ زراعت اس لیول کی ہے, مگر صدقات کی درجنوں قسمیں, مال فے ہے, مال غنیمت ہے, حتیٰ کہ عشر ہے, حتیٰ کہ فطرانہ تک ہے, باقی زکاتیں ہیں, سب جمع کر کے اتنا بڑا پیکج اپنی قوم کو دے دیا. آج تک دنیا سوچ نہیں سکتی یہ ہو کیسے گیا کہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے ادھر اس کی تنخواہ لگ رہی ہے. حالانکہ دنیا میں کیا چلتا ہے کہ جو آج بھی ویلفیئر اسٹیٹ کے نام پر چل رہی ہیں نا اسٹیٹس, ان اسٹیٹس میں شہری ریورس دیتا ہے ملک کو, یا اس کا باپ دے گا یا وہ دے گا. اور میری معلومات کے مطابق 56% ٹیکسز ہیں, 56% ٹیکسز ہیں. یعنی ایک بندے کو باہر ₹1,00,000 تنخواہ ملتی ہے نا, 56,000 اس نے ٹیکس کے نام پر اپنی حکومت کو ریورس دینا ہے. تب جا کے یہ باتیں ہوتی ہیں جی صحت کی سہولت میسر ہے, سکولنگ میسر ہے, اور جو سروسز ہیں یہ میسر ہیں. وہ ₹1,00,000 میں سے 56,000 وصول کرتی ہیں. یہاں تو ₹1,00,000 میں سے 2,500 زکوٰۃ کے دیتے ہوئے موت پڑتی ہے.
टैक्स लेने वाला आए तो उसको कहते हैं लाख रुपया बनता, 10,000 तू ले जा, 10,000 गवर्नमेंट दे दे, साढ़ा तो 80,000 बचाओ ना। वो आंदा है डील ठीक है। यहाँ ये चल रहा है, ना ज़कात पूरी देनी, ना सदकात देने, ना टैक्स देने, और बाहर वालों की गुलामी के लिए अपने मुल्क को मुसलसल हम बेच रहे हैं, जिसका नतीजा हमारी इज्तिमाई खराबी और परेशानी के अंदर है। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। तो ये जो सूद की मईशत है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसके खात्मे के लिए हमें किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। फिर है सवालिया अंदाज। अल्लाह ताला का ये भी एक असलूब है बात सिखाने के लिए, वो सवालिया अंदाज में बात करता है। आप भी जब किसी को कोई बात समझाना सिखाना चाहें तो आप देखिएगा कि जब आप किसी से सवाल करेंगे तो ऐन मुमकिन है अगला आपकी तवक्को से बेहतर जवाब दे दे, आप भी सीख जाएंगे, वो भी सीख जाएगा। तो अब ये भी इसका अल्लाह ताला का एक तरीका है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया। यानी ये इस्तिफ़हामिया अंदाज है कि तवज्जो फोकस करवाने के लिए, याद है वो वाक़या, याद है वो मरहला, याद है फलां जगह। तो ये जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगहों पर ये अंदाज़ अख्तियार किया। अराइता, क्या आपने देखा, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। ये जो अंदाज़ है अल्लाह ताला का, ये वो असलूब है सिखाने का जो हम भी अपनी गुफ्तगू में अगर इस्तेमाल करें। क्या आपने फ़लाँ चीज़ नहीं देखी, क्या आपने फ़लाँ देखी है। यानी कहीं लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल और कहीं डायरेक्ट वाक़े पर तवज्जो करवाना। क्या आपने फ़लाँ नहीं देखा, क्या आपने फ़लाँ देखा। ये तरीक़ेकार अल्लाह ताला का है जिसमें अल्लाह ताला लोगों को मुतवज्जे करता है। जब बंदे को इस तरह का सवाल होता है कि क्या आपने फ़लाँ नहीं देखा, क्या आपको याद है, तो बंदा सारी तवज्जो उस वाक़या के गिर्द गूगल की तरह घुमाता है ताकि उसकी सारी जमा पूंजी मैं सामने रख के सोचूं और फिर जवाब दूं कि हाँ हाँ ये वाक़या इस तरह है। तो ये जो अंदाज़ है, इस पर भी हमें लोगों के अंदर इस स्किल को भी डेवलप करना चाहिए कि सिर्फ रेडियो की तरह सुनाना नहीं है, अगले से भी हम पूछेंगे। तो ये सवालिया अंदाज़ जो है, ये इसकी मिसाल मैंने कल भी दी थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला को कहा, ए मुआज़, क्या तू जानता है कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है। वो कहते हैं जी मैं नहीं जानता, अल्लाह उसके रसूल ही जानते हैं। फिर आपने कहा कि अल्लाह का ये हक़ है कि अल्लाह के साथ बंदे शिरक ना करें। फिर उन्होंने आगे दोबारा यही अंदाज़ अख्तियार किया, ए मुआज़, क्या तू जानता है कि जब बंदे अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें, अपना हक़ अदा कर दें, फिर अल्लाह पर इनका हक़ क्या बनता है। वो कहते हैं मुझे इसका भी नहीं पता, ये भी आपको ही पता है। आपने फरमाया फिर अल्लाह पर बंदों का ये हक़ है कि अल्लाह अपने बंदों को अजाब ना दे। जब अजाब नहीं देना तो इसका मतलब है जन्नत दे, अल्लाह हमें उनमें से कर दे। तो ये जो अंदाज़ है ना सवालिया, ये अल्लाह ताला ने भी इस्तेमाल किया है, ये तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया है। हमें भी अपनी बातों को, बयानियों को समझाने के लिए ये स्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, इसका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर है मौका महल के मुताबिक तालीम देना। ये भी तरीका तदरीस का एक अंदाज़ है कि कोई माहौल ऐसा बना हुआ है, आप उस माहौल को बुनियाद बना के तो फिर वहाँ पर बात करते हैं। इसकी हदीस जो दलील हमें सही मुस्लिम शरीफ से मिल रही है, वो एक मुशाहदा भी है और वो एक मौका महल भी है। हम यहाँ मौका महल की बात करेंगे, प्लस दोनों चीज़ें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर गुजर रहे थे, आपने देखा कि कुछ लोग एक जगह जमा हैं। वो लोग जो जमा थे, आप भी उनके अंदर शामिल हो गए। थोड़ा आगे जाके देखा तो बकरी का एक मरा हुआ बच्चा रोड पर पड़ा था। तो अब वो मरा हुआ है, रोड पर पड़ा है, लोग वैसे उसको देख रहे हैं। आपने देखा माहौल है, आपने फौरी एक स्किल इस्तेमाल की। आपने कहा तुम में से कौन इसको कितने में खरीदेगा, तुम में से कौन इसको कितने में खरीदेगा। तो सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो ये है ही मरा हुआ, ये ज़िंदा है ही नहीं। दूसरा, वक़्त से पहले उसकी पैदाइश थी तो वो मुकम्मल भी नहीं था। तीसरा ये है कि उसकी कोई चीज़ काबिल इस्तेमाल समझ ही नहीं आ रही। कोई बड़ा जानवर मर जाए तो माजी में लोग उनके चमड़े से फ़ायदा उठा लिया करते थे, लेकिन इसमें तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, इसकी कीमत की बात कैसे करें। ये लोगों को आपने फुल मुतवज्जे करके आपने कहा सुनो, इस बकरी के मरे हुए बच्चे की जो वैल्यू अपने मालिक के यहाँ है कि उसने इसको रोड से नीचे करना भी गवारा नहीं किया, रोड पर पैदा हुआ है, इधर ही पड़ा है, उसने इसको दफनाना गवारा नहीं किया, पाँव के साथ रोड से साइड पर करना ज़रूरत नहीं समझा। आपने फरमाया सारी दुनिया की वैल्यू
اللہ کے نزدیک بکری کے اس مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ٹوٹل دنیا اور کیا کچھ ہے دنیا میں، جس دنیا کے لیے ہم بعض اوقات مر جاتے ہیں، رشتے یہاں ٹوٹتے ہیں، عزتیں یہاں لٹتی ہیں، ایمان یہاں بکتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا اس دنیا کے لیے جو ہمارے رب کے نزدیک بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے ضمیر، اپنے ایمان، اپنے جسم اس بنیاد پر فروخت کر دیں کہ ایک مردار کے مقابلے میں ڈی ویلیو چیز لینی ہے، ان کا مینٹل لیول کیا ہوگا، ان کی ترجیحات کیا ہیں، وقار کیا ہے، ان کی سوچ اور عزت کیا ہے، وہ سوسائٹی میں کس سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، اتنے گر جاتے ہیں کہ بکری کے مرے ہوئے بچے سے نیچے جو کیفیت اور حیثیت کی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دھوکہ، فراڈ، جھوٹی قسمیں، ملاوٹ، یہ سب کچھ چلتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وصول کیا کرنا ہے؟ بکری کا مرا ہوا بچہ۔ سبحان اللہ، ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر پورا نہیں، اس کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی غیر مسلم کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ترجیح آخرت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ لوگوں تمہاری ترجیح تو دنیا ہے لیکن تمہارے رب کے نزدیک آخرت سٹینڈرڈ کی ہے، بہتر ہے، اس کو فوکس کرو۔ اگر ہم اس لیول پر آ جائیں گے پھر کوئی ہمیں کاغذی نوٹوں کے ساتھ خرید نہیں سکے گا، پھر ہماری قیمتوں پر ڈسکشن نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت سمجھدار، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں انٹلیکچوئل کیا کیا لفظ بولتے ہیں، صبح الیکشن ہے، رات کو گاڑی میں بریف کیس رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مہذب، بڑے بڑے مذہبی لوگ، بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے ماشاءاللہ بزنس مین، محلے کے چودھری، جب ان کی ڈرائنگ روموں سے حضرت کا بریف کیس زیارت کرواتے گزرتا ہے، صبح سارا سناریو چینج ہو جاتا ہے، کل کیا تھا، پرسوں کیا تھا، نظریہ کیا ہے، ملک کے مسئلے کیا ہیں، سب پیچھے رکھو، بس ہماری جیب گرم ہو گئی ہے۔ 20 آئی ڈی کارڈ ہے، جی ہر آئی ڈی کارڈ پر 5000 روپیہ، یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کی فیملی کا ملتا ہے۔ ڈنگراں دی منڈی چو مجھاں گائیاں خریدن آئے نے، وہ ڈنگراں وانگو وکی جانڈے نے، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، کوئی معیار نہیں، 5000 روپے میں بندہ بھی بیچ دیا، ضمیر بھی بیچ دیا، ملک بھی بیچ دیا، اور بعد میں پورے 5 سال گالیاں دیتے ہیں ساڈے ملک دے مسئلے دا کوئی حل نہیں، بیڑا کرکتے تو 5000 روپیہ لے کے کر چھڑے تے تیرے مسئلے دا حل کنے کرنا ہے۔ یہ جب ہماری تربیت ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا کیا لیول ہے کہ ایک مردار کو لینے کے لیے ایک زندہ شخص فروخت ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ کار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے، مثال دے کے، اوپر کھڑا کر کے، موقع محل استعمال کر کے وہ چوٹ ماری کہ جو ساری زندگی بھولنے والی نہیں ہے۔ آگے جی، مشاہدہ، جب کوئی چیز کسی کو دکھا کے آپ بات سمجھاتے ہیں تو پھر اس کا بھی نتیجہ بڑا شاندار نکل سکتا ہے۔ مثلا عربوں کے لوگ آج بھی اونٹ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اونٹ کے ریوڑ ہیں ان کے، بے شمار مثالیں اونٹوں کی چلتی ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میرا باپ جب مجھے مار کے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا اور کہتا تھا گھر واپس نہیں آنا، ادھر ہی ان کے ساتھ رہنا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں مٹن مہنگا ہے، بکرے کا گوشت، اور عربوں میں اونٹ کا گوشت مہنگا ہے، اور ہمارے یہاں اللہ رحم فرمائے جادو کروانے کے لیے اونٹ کی ہڈیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں عید والے دن بھی، ایسے ایسے ماہرین بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو انداز ہے نا کہ کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دینا، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ اگر آپ اونٹ پر بنی ڈاکومنٹریز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بندہ حیران ہو جاتا ہے، صحراؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، گرم ایریاز کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اس کی سروائیو کرنے کی صلاحیت ہے، کس طرح اس کے اندر قوت ہے، کس طرح وہ لمبے سفر کر سکتا ہے، کس طرح وہ مشکل حالات کو فیس کر سکتا ہے، کس طرح وہ اتنا قوت میں ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے بندے کی اطاعت میں زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت کچھ اس کی سٹوری میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ 24 گھنٹے اونٹوں کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اللہ نے کہا اس کی تخلیق، اس کے رویے، اس کی شیپ، ایک ایک چیز پر غور کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کو کس طرح بناتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو یقین دیا تھا اس کے پیچھے ایک کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک وزٹ تھا معراج شریف کے نام کا، ایک وزٹ تھا معراج شریف کے نام کا۔ اسی لیے جب لوگ کہتے تھے نا نہیں ہمیں نہیں لگتا فلاں کام ایسے ہو جائے گا، فلاں وعدہ ایسے پورا ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کہہ دیا نا ہونا ایسے ہی ہے، کیونکہ جو معراج شریف پر آپ جا کے دیکھ کے آئے تھے کہ جنتوں میں کیا کیا ہے، جنتوں کے اندر کیا کیا سہولیات ہیں، جہنم میں کن گناہوں کی کون سی سزا ہے، پھر اس کے نتائج کیا ہے، اللہ کے نبی اس یقین سے بیان کرتے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ مسئلہ بنا جب آپ معراج شریف سے واپس آئے، کیونکہ بڑا تھوڑا وقت تھا، تو آپ دین کو نا یہ واقعہ سنانے لگ پڑے۔ تو وہاں جو بیٹھے تھے نا تنقید کرنے والے ماہرین، وہ کہنے لگے اچھا جی راتوں رات آپ یہاں سے بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے پھر آسمانوں پر گئے۔ تو ان کو پتا تھا یہ بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم ان کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا اچھا جی آپ بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے؟ یہ بڑا ایسے موقع پر سوال تھا کہ ظاہر ہے ایک بندہ ویسے نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ کھڑکیاں گننے تھوڑا جا رہا ہے کہ بندہ جا کے دیکھے کھڑکیاں دروازے کتنے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کھڑا کر دیا، میری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا، فزیکلی تو وہ وہاں تھا لیکن میرے سامنے اس طرح آ گیا گویا 3D میں آ گیا وہ سارے کا سارا، میں اب دیکھ کے بتا رہا ہوں اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں۔ یہ وہ جواب تھا جس کو سننے کے بعد تنقید کرنے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ باتیں تو ان کی سچ ہیں، لیکن پہلے یاد نہیں تھا۔ اس عین مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدہ کروایا، کہا ان کے سوالوں کا جواب دے دو، ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر لے جا کے وہ وزٹ کروایا، پہلے آسمان پر اس نبی سے ملاقات، دوسرے پر اس سے بیت المعمور کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام وزٹ کروا رہے ہیں، سدرۃ المنتہا، یہ فلاں ایریا، یہ فلاں ایریا۔ وہ جو وزٹ کروایا نا اس میں اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ ساری دنیا کہتی تھی ایسا نہیں ہوگا، آپ مسکرا کے کہتے تھے ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ جو مشاہدے کا علم ہے یہ بندے کے اندر بڑی پختگی پیدا کرتا ہے۔ اور عربی میں ایک محاورہ ہے لیس الخبر کالمعائنہ، خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی۔ ایک کہہ دیا جاتا ہے فلاں کام ایسے ہو گیا جی، فلاں جگہ حادثہ ہوا، توبہ 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 بڑی تباہی تھی، ایک بندہ اس سین کو اوپر کھڑے ہو کے دیکھتا ہے تو وہ نہ بھی بولے تو اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہمیں بھی سکھانے کے لیے مشاہدے کی جو سکل ہے، جو ٹیکنیک ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، اور دنیا کرتی ہے اس حوالے سے، مطالعاتی ٹورز بھی ہوتے ہیں، لیبارٹریوں میں بھی لوگوں کو لے جا کے چیزیں بنا کے دکھائی جاتی ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ جو وزٹ کرنے کا تصور ہے اس کے اندر وہ علم مل جاتا ہے شاید جو کتابوں میں نہیں۔ ابھی جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی اپنے گھر جانے کی، یہاں کتنے لوگ ہیں حج پر کتابیں پڑھ لو، ٹھیک ہے، عمرے پر کتابیں پڑھ لو، کوئی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آتی ہے وہاں جا کے۔ ایک بہت بڑا رائٹر تھا مسلمان، اس نے خود کتاب لکھی حج پر، اور جب باری آئی طواف کرنے کی ساری دنیا چل رہی تھی دائیں طرف سے، وہ بزرگ اکیلے ہی بائیں طرف سے ہو گئے، تو کہنے لگے مجھے خود نہیں یاد رہا کہ میں کدھر سے چکر لگا رہا ہوں، ساری دنیا تو دوسری طرف سے لگا رہی ہے۔ تو مجھے کسی نے روک کے کہا باہر نکل رہے ہو کہ طواف کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں تو طواف کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں چکر تو سیدھا کرو۔ بہرحال وہ کہنے لگے نہیں ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی کتاب ہے، کتاب اپنی ہی نکالی، تو پھر وہاں جا کے جو سمجھ آئی وہ نہیں کہتے ایسے نہیں، بالکل ایسے تھا، یعنی بات ٹھیک تھی لیکن سمجھنا مشکل تھا۔ اوپر کھڑے ہو کے جو سمجھ آتی ہے تو عمرہ آپ کو آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی لگتا ہے، یہاں آپ دعائیں یاد کریں گے، پتہ نہیں کدھر کدھر آپ گھومیں گے اور چکر چڑھ جاتے ہیں، لیکن تھیوری سے زیادہ جب آپ اس سائٹ پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مشاہدے کی دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کیا یہ لوگ آسمانوں پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ یہاں بس میں ایک ٹچ ہی دینا چاہتا ہوں، باہر کے ممالک میں جو کنسٹرکشن ہے نا، لمبے لمبے پل، بہت بڑے بڑے، اور ایسے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں تو انسانوں کے، لیکن بندہ کہتا ہے یہ کیسے کر رہے، جس طرح حرام مصر ہے، ماضی کی چیزیں ہیں۔ تو اب دنیا کے جو 7 عجائبات ہیں، 7 عجوبے، تو ان میں یہ کہہ لیجئے کہ اہرام مصر بھی ہے۔ اب جو انسانوں کی کریشن ہے نا، اس پر آپ دیکھیں کہ بندے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کس طرح کے لوگ تھے، کمال ٹیکنالوجی تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا ہمیں
آسمانوں کی جو تخلیق ہے اس پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ایک یقین کریں یہاں بڑے سے بڑا انجینئر ان کو کہنا بغیر پلرز کے چھت کھڑی کر دے کہتے بھائی جی پاگل ہو تسی تے اینا سرمایہ ہے جی اے کھلونی ہوئی نہیں اے ڈگنی ہوئی ڈگنی بندے مروانے نے مروا لو. اب وہ رب جس نے یہ 7 آسمان پیدا کیے ہیں کوئی پلر دنیا فیل نہیں کر سکتی, دیکھ نہیں سکتی. دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ کنسٹرکشن کا, تعمیر کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کاش ہم انسانوں کی تعمیرات پر باتیں کر کے حیران ہونے سے زیادہ ہم اللہ کی تخلیقات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ کیسی کیسی تخلیق ہے اللہ کی اور کتنی بڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آسمان کے سامنے ہماری زمین کی یہ حیثیت ہے کہ گویا بہت بڑا میدان ہے, بہت بڑا میدان, اور اس میں ایک رنگ پڑی ہے, ایک انگوٹھی پڑی ہے. پہلے آسمان کے سامنے زمین کا یہ قد کاٹ ہے, اور دوسرے آسمان کے سامنے پہلے آسمان کا یہ لیول ہے, تیسرے آسمان کے سامنے دوسرے کا یہ لیول, یعنی جو ہم اوپر جاتے جائیں گے سائز بڑے سے بڑا ہوتا جائے گا. یہ ساری جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی ہے, مگر اس پر ہماری توجہ نہیں, اس پر ہماری توجہ نہیں. اب جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دعائیں سکھلائی گئی, اور دعا پڑھ کے ہم آخر میں کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین, کیا خوبصورت تخلیق کرنے والا ہے. اور ہمارے یہاں چاننوں شاعری چکی پھر دے وہی نہیں جان چھڑ دے, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ نے تو اس کو کیلنڈر کے طور پہ دیا ہے, ہمارے شاعری نہیں جان چھوڑتے اس کی. بہرحال یہ مشاہدہ جو ہے نا یہ بھی بندے کے علم میں اضافے کی ایک وہ ٹھوس شکل ہے جو باتوں سے آگے بڑھ کے آگے جی انکشافی انداز کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو ایسا تاثر کہ جس میں لگے کہ انکشاف کا کوئی ماحول ہے, مستقبل میں کچھ بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو احساس ہے نا کہ انکشاف والا کوئی رویہ, مثال کے طور پہ میں اتنا ہی کہہ دوں کہ ہم جی پرسوں آپ کو سرپرائز دیں گے. سرپرائز کیا دینا ہے, پرسوں کب آئے گی, اے 2 دن تے جا کے لنگ جانے نے کہ اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیڑا سرپرائز ہے. یہ ہے انکشافی انداز. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کانوں کے متعلق ایک ویڈیو تھی کہ جو لوگ ہر وقت ہینڈ فری لگا کے بہت میوزک سنتے ہیں اور تیز آواز میں سنتے ہیں, کس طرح ان کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے. تو وہ کہنے کہ 3D میں بتلا رہے تھے کہ کس طرح آواز اندر جاتی ہے, پھر اندر سے 3 ہڈیاں کس طرح جو ڈرم ہے ہمارا اس سے آگے کہنے کہ ڈلیور کرتی ہیں, پھر کس جگہ پر سینسر ہیں, کس جگہ پر ساؤنڈ کی اصلاً شکلیں بنتی ہیں. واللہ اس کان کی تخلیق کو میں دیکھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہنا ہم ان قریب تمہارے اندر نشانیاں دکھائیں گے. یہ جتنی فزیکل سائنس پہ کام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مضبوط ایمان بندے کا یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہونا چاہیے. مگر اللہ رحم فرمائے ہماری نظریں اللہ کی تخلیق پر نہیں جاتی, ہم تو کچھ اور ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ کا انداز ہے, اب کتنی تحقیقات ہو چکی ہیں, ہو رہی ہیں, مگر انسانوں کی ذات جو 5-6 فٹ کی ہے اس پر ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی. اور جتنا اس کی گہرائی میں جاؤ, آسمانوں کی طرف جاؤ, سمندروں کی طرف جاؤ, جتنی تحقیقات آپ کرنا چاہیں, دنیا کہتی ہے کہ سمندروں کو 5% سے زیادہ ڈسکور نہیں کیا جا سکا. تو آپ اندازہ کریں 95% سمندر خالی پڑا ہے, پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک دن میں ایک مچھلی کے متعلق پڑھ رہا تھا, شاید ویل مچھلی اس کا نام ہے, تو بتلا رہے تھے کہ 16 ٹن اس کی ایک دن کی خوراک ہے, 16 ٹن اس کی ایک دن کی خوراک ہے. اور نہ کوئی نوکری ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ سٹور میں مال پڑا ہے, جھینگے کھاتی ہے, فریش مال کھاتی ہے, ماشاءاللہ ایک رب پر یقین رکھتی ہے, اس کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. 16 ٹن خوراک ہے ایک دن کی, روزانہ فریش گوشت ہے, مگر ماشاءاللہ نہ کوئی جاب ہے, نہ کوئی نوکری ہے, سٹرگل کرتی ہے, سفر کرتی ہے, باہر نکلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح جمعے والے دن کے متعلق فرمایا, لوگوں جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروباری معاملہ ٹھپ کر دو, اب جمعہ ادا کرو. جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. اس کا مطلب ہے فضل تلاش کرنے کے لیے گوگل نہیں, زمین پر پھیلنا ہے. جب فزیکلی پھیلیں گے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو خیر عطا فرمائے گا. تو وہ صرف سٹرگل کرتی ہے, گھومتی ہے, اور 16 ٹن خوراک ایک دن کی ہے.
کھا ہی رہی ہے اور رب دے رہا ہے، کیونکہ وہی خیر الرازقین ہے، وہ رب العالمین ہے۔ ہم بھی اگر صحیح معنوں میں اللہ پر توکل کر کے اپنے حصے کی محنت کریں، مخلص ہو کے اپنی جاب کے ساتھ، انشاءاللہ معیشت اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ بندوں کے رویوں کا، نیتوں کا، ڈیوٹی کا درست ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی جو ایک مچھلی کو ایک دن میں 16 ٹن دے سکتا ہے، وہ 1.5-2 روٹیاں سانوں بھی دے ہی دے گا، لیکن کوئی لین دا طریقہ ہونا چاہیے۔ آگے ہے جی معلم کے رویے میں نرمی۔ معلم کے رویے میں نرمی۔ یہاں ٹیچرز کتنے بیٹھے ہیں مردوں میں سے؟ ہاتھ تاں کرو، لکھ لکھ کے تھک گئے، ماشاءاللہ۔ خواتین میں سے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ کیا آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے؟ رکھتے ہیں نا؟ بالخصوص کب؟ جب میرا بچہ کسی دوسرے کے پاس پڑھے تو میری ریکویسٹ ہے اس ٹیچر سے، اب میرے بچے کا خیال رکھیو، اور جب کسی کا میرے پاس پڑھے تو پھر مینوں علاج بالغذا بھی کرنا پینا ہے۔ میرا پڑھے تو نرمیاں، شفقتیں، محبتیں، بس ہے نا جلدی رو پیندا ہے، یہ نا دل دا بڑا نرم ہے، سبق انہوں آندا ہے جو بول نہیں سکتا تے گنگا ہے۔ اب ہم اپنے بچے کے دفاع میں 1000 دلائل دیں گے، میرا بچہ ہے یہ کرنا ہے، اور جب کسی کا بچہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے پڑھانا پڑھاؤ، انہیں کھوتا ہی رہنا ساری عمر، نہ تسی انہوں ڈانٹ دیو، نہ تسی انہوں کچھ آن دیو، تو ہاں لاڈاں دے رکھیا دا، بہرحال ساڑھے ہاتھ تھک گئے، اسی نہیں پڑھا سکتے۔ ایک یہ رویہ، ایک اور تیسرا رویہ ہے، وہ ہے سکولنگ کا، مگر سکول میں نہیں۔ کتنی تھوڑی مائیں ہوں گی جو گھروں میں اپنے بچوں کی مرمت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جب وہ چیخ کے بولتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈر تھا کہ بچہ تو آڈا نا 200 میٹر دور کسی دی چھت ہوتے تو اتنے تک آواز جانی چاہیے تاکہ تھوڑے بچے کو پتہ لگے، وہ نال بیٹھا ہوتا ہے، اور ماں اس ہائی فریکوینسی میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ واقعی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کی ہویا ہے، تو پتہ لگتا ہے ماں نے کوئی پیغام اگے لانچ کرنا سی تو وہ ماشاءاللہ خوبصورت آواز چنا لانچ کیتا ہے، پورے محلے کو پتہ لگ گیا بچہ بلایا گیا۔ یہ ہمارے گھر میں رویے، سکول میں الگ، سکولنگ میں الگ، اپنے بچے کے لیے الگ، دوسروں کے لیے الگ، یہ باتیں الگ ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں مثال دینے لگا ہوں، 2 مثالیں دوں گا، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی فائدہ دے۔ جو بات کہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، لوگوں بڑی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، بڑی صاف سی بات ہے۔ آج ہمیں سمجھ آ جائے، بڑھاپے میں سمجھ آ جائے، حادثے کے بعد سمجھ آ جائے، بطور ماں سمجھ آ جائے، بطور اپنے بچے کے لیے سمجھ آ جائے، بطور مینج کرنے کے، جس طرح بھی ہمیں سمجھ آئے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، دنیا میں سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب کی بات۔ اب وہاں کیا ٹیکنیک ہے؟ دنیا میں ایک شخص گزرا ہے، میرے علم کے مطابق وہ اکیلا ہی ہے، جس نے دعویٰ کیا تھا میں رب ہوں۔ ویسے کافی لوگوں نے لوگوں کو رب بنایا ہوا تھا، اب بھی دنیا میں بڑے مارکیٹ میں رب پیش ہیں، سب جعلی مال جمع ہوا ہے، لیکن فرعون ایسا شخص ہے جس نے خود ہی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، عام نہیں، میں اعلیٰ ترین تمہارا رب ہوں، مجھے قبول کرو۔ اس بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سکھانے والا بھیجا، نام ہے، کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا ایک دوست ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھا، تو وہ بات بات پر غصہ کرے تو کہے جنہ دا نام موسیٰ ہے نا وہ تھوڑے جے غصے دے پیڑے ہی ہوندے ہیں، اپنی طرف سے وہ بات کر رہا، اس میں اپنے بیٹے کا دفاع کر رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، جہاں کلاس پڑھانے جانا ہے آگے فرعون ہے، جہاں ٹیچنگ سکل شو کرنی ہے وہ فرعون ہے، اور فرعون سے مراد وہ شخص ہے، ویسے تو وہ پوری ٹیم کا نام ہی فرعون چلتا تھا، سیریل کا نام فرعون ہے سادے لفظوں میں، لیکن یہاں وہ شخص ہے جو منہ سے کہہ رہے ہیں انا ربکم الاعلی، ساری دنیا کو بتاؤ میں تمہارا عام نہیں اعلیٰ رب ہوں، گویا ڈائریکٹ اللہ کا شریک، ڈائریکٹ اللہ کا شریک۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا ایک ٹیچر بھیج رہے ہیں ٹیچنگ کے لیے، کوئی بات سکھانی۔ اب کیا ہدایات ہیں؟ سب کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا بھی ہوتا تھا،
وہ جو سانپ بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ تو یہ تھے نا کہ اے موسیٰ ڈنڈا ہاں تانوں پھڑایا جن نہیں دو چھڑے دے موراں دے تے بندے دا پتر بندا کہ نہیں بندا, باقی پھر اسی سنبھال لاواں. یہ تو نہیں رب نے کہا. حالانکہ ڈنڈا ان کی پہچان بھی ہے, ان کے پاس ہوتا تھا, وہ بکریاں چرانے کے حوالے سے بھی, وہ جو سانپ کا مسئلہ تھا اس حوالے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اے موسیٰ بات کریں, لہجہ نرم, بات نرم. لینن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی, اور ساڑھے ایک لفظ بولا جاتا لیلن دے کپڑے. لیلن کے ہوتے ہیں کہ لینن کے ہی ہوتے ہیں ویسے؟ کھجور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کھانے والی کو کہتے ہیں کل کھجور کو. قرآن پڑھیں گے وہاں بھی یہی نام ہے اس کے لیے. لینن سے مراد ریشمی انداز. ریشمی انداز, ریشم میں کھردرا پن ہوتا ہے, ریشم میں آپ کے ہاتھ زخمی نہیں ہو سکتے. لیکن ہم جب دعوت دیتے ہیں, اس وقت کئی علماء کرام, کوئی دائی حضرات میری بات سن رہے ہیں, کوئی غصہ نہ کرے, ہم جب دعوت دیتے ہیں تو ہمارا انداز ریشمی نہیں ہوتا. ہمارا انداز وہ ریتی دیکھی ہے جسے ٹوکے کی چھریاں تیز کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ انداز ہوتا ہے جیڑی شاید رگڑ دو. اچھا اس رگڑے میں یا ریتی نہیں ہے چھری نہیں, تخلیق کیا ہے؟ چھری تیز ہو رہی ہے, زبان تیز ہو رہی ہے, زبان کو ریتی کے ساتھ رگڑا جا رہے ہیں. نوکدار بناؤ, تھوڑی جی لمبی ہو جائے تو بڑی بہتر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کے پاؤں کے جوتے کا اور زبان کا نمبر 1 ہو جائے وہ نہیں پھر کسی نے جین دیندا, اور یہ سائز کئی جگہوں پر برابر ہو جاتے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں, موسیٰ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس انداز سے بات کرنا کہ الجھن نہ ہو, رگڑ پیدا نہ ہو, اریٹیشن نہ ہو, ٹکراؤ کا ماحول نہ بنے. بات کو نرمی سے کرنا, ریشمی انداز سے کرنا, ملائمت سے کرنا, مکھن بن کے بات کرنا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو وہ نصیحت پکڑ لے گا یا شاید وہ ڈر جائے. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے. کوئی بھی نہ ہو تو آپ نے اپنی پروڈکٹ دینی ہے, آپ نے اپنا رویہ پیش کرنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, بریاں دا میں پیو ماں, لو یہ کوئی ڈگری ہے, بریاں نے تو سی پیو, برے دا میں برے دا نالوں برا ماں, چنگے دے نال میں چنگا. یہ کوئی کمال نہیں بھائی. کمال ہمارے نبی کا یہ ہے, اچھوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں, بروں کے ساتھ بھی اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اخلاق وہ نہیں ہے جو آپ کے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ آپ استعمال کرتے ہیں. اعلیٰ اخلاق وہ ہے جو آپ ان کے ساتھ بھی اچھا استعمال کرتے ہیں جن کو آپ پسند, لیکن ماشاءاللہ جن کو ہم پسند نہیں ہوتے یا جن کو ہم پسند نہیں کرتے, وہاں ہماری باتوں کے گرد کانٹے لگے ہوتے ہیں, کیل لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی ساتھ کو بلیڈ بھی لگ جائیں تو چلو لنگ دے کٹ شٹ لا دیں. ایسے ایسے جملے ہم نے, وہ تو پروین شاکر کا شعر تھا نا, سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور یہاں ہے سنا ہے جب وہ بات کرتے ہیں ان کے منہ سے شعلے گرتے ہیں. جلانا ہی ہے نا, دل میں آگ لگا دی, دماغ میں لگا دی, پورا بدن جلا دیا, سوسائٹی جلا دی. گل ہی کرنی ہے نا, ہم نے کون سا کوئی تیل چھڑکنا ہے؟ ہماری باتیں ہی پٹرول ہیں, ہمارے لہجے ہی پٹرول ہیں. ہم نے ان کے ساتھ پورے کیل کانٹے لگائے ہوتے ہیں تاکہ ہلکا سا بھی ٹچ ہو جائے تو کام کر جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھانے کی سکل بتا رہے ہیں, نرمی, ملائمت, ایسا انداز جس میں اگلا توجہ کرے کہ کوئی میرا خیر خواہ آیا ہے, کوئی مجھے سمجھانے آیا ہے, کوئی میرا فائدہ کرنے آیا ہے. اور جب اس کے الٹ رویہ ہوگا فوری ایک تصویر بنتی. وہ تصویر کیا ہے؟ یہ تو مینوں بے عزت کرنا آیا سی, یہ تو مینوں بندیاں دے وچ ذلیل کرنا آیا سی. میں نے ایک پروگرام ہم نے دیکھا پسرور میں, ایک بزرگ تقریر کے لیے تشریف لائے تو سامنے ایک بندہ امریکہ سے آیا ہوا تھا, کلین شیو تھا بیچارہ, بیٹھا ہوا سامنے. اب ہم تو انتظامیہ میں لگے ہوئے ہیں, گفتگو ختم ہوئی نا, اس بندے نے ویسے ہی بات کہہ دی. کہتے یار مینوں لگتا ہے اس بندے نے ساری تقریر میرے تے ہی کر چھڑی, اس کی اسیسمنٹ. ہم نے اس بندے کو کھانے پر پوچھا, اس طرح کوئی بندہ کہہ رہا تھا, تو حضرت صاحب کیا فرمانے لگے,
یقین کریو میں واقعی عہدے تے کی تھی. اب مجھے بتائیں جب دونوں کے جو سگنل ہیں وہ مل جائیں, وہ کہیں میں نے اس پر کی ہے, وہ کہیں مجھ پر کی ہے, جلسہ ختم, نصیحت ختم, ہدایت ختم. اب وہ عزت بچا رہا ہے کہ میں پروگرام کے اینڈ تک یہاں بیٹھوں کیسے, اور جو ماشاءاللہ تقریر کر رہا ہے وہ صلاح ہے کہ میں 50 سالاں دا کام اج ایک تقریر چ مکا کے جانا ہے. تو بندہ ہی مکا چھڑا, بعد جو بندہ ہی ساڈے تو ناراض ہو کے انہاں کہ بھائی میری صلاح ہو گئی ہے, اج تو بعد میں تواڈے پروگرام تشریف نہیں لیا سکدا. تے ماشاءاللہ یہ جڑی گولی سی نا, اپنے بچے نو دینا ہے تے شوگر کوٹڈ, تے بگانے نو دینا ہے تے باہر زہر لایا رہا تے اندر پاویں شوگر ہوئے نہ ہوئے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کا طریقہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ ہے, مد مقابل انتہائی بدتمیز شخص بھی ہے, اس کی اپنی پروڈکٹ اور پروڈکشن ہے, ہماری اپنی پروڈکشن ہے. جس کے پاس جس طرح کا اخلاق ہونا ہے اس نے وہ ڈلیور کرنا ہے. جس طرح ہنڈیا ابالے کھاتی ہیں, ہنڈیا ابالے کھاتی, تو اگر ہنڈیا کے اندر دال پک رہی ہو تو باہر لیگ پیس گریں گے؟ کیا خیال ہے؟ جدو اندر دال ہے تو باہر دال ہی ڈگنی, تو جی اندر لیگ پیس نے پھر شاید انہوں نے. جس بندے کے اندر جو ہونا ہے, جب ہنڈیا نے ابالے میں آنا ہے پھر وہی باہر گرنا ہے. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں تاکہ باہر کوئی چجدی شے کڈیے وہی نہ گل ہو جڑے اللہ نے پردے رکھے نا وہ بھی کھل جائیں. اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا. یہاں جملہ ہے قول حسین, میں نے یہ خود جان بوجھ کے لکھ دیا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تعلیم میں, تربیت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک ہے قول حسین, خوبصورت بات. جی اگر بات میں حسن پیدا کرنا ہو کون سے میک اپ کی ضرورت ہوگی؟ میں تھوڑا ادھروں دیکھ لوں. جی اور نرمی, لہجہ نرم ہو, اور جی ادھر سے کوئی ایک ایک کر. جی بھائی اچھے الفاظ, ٹھیک. جی ٹھیک. لہجے اچھے استعمال کرنے, الفاظ کا چناؤ اچھا رکھنا ہے, محبت اور ہمدردی والی جب سوچ ہوگی تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے. اور کوئی؟ آپ نے نا اس پہ ایک ورک کرنا ہے کیونکہ یہ پبلک ڈیلنگ میں, ٹیچنگ میں یہ بہت اہم چیز ہے. آپ یہ بات لکھ لیں, جو سن رہے ہیں وہ بھی لکھ لیں. آپ نے یہ جملہ لکھ کے نا قول حسین کہ ہم اپنی بات کا میک اپ کیسے کر سکتے ہیں. تو خواتین جانتی ہیں کہ ماشاءاللہ بعض خواتین کے ڈریسنگ ٹیبل دیکھیں نا تو جگہ جگہ کوئی نہیں بچتی, اتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ایک چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے. تو سمجھیں کہ ڈریسنگ ٹیبل ہے ٹیچنگ کا اور ہم نے ایک بات کو حسن دینا ہے. تو ہم دیکھیں کہ اس بات کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں کن کاسمیٹکس کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کون سی فاؤنڈیشن ہو, کون سے مسکارے ہوں, اور کون سی کریمیں ہوں, کون سے فیشل ہوں. یہ ساری چیزیں جمع کریں نا تو آپ کے پاس ایک اچھی کلیکشن ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے فزیکل نہیں, ہم نے ایک بات کو خوبصورت بنانا ہے, اس کے لیے ہمیں کتنے میک اپ کے سامان کی ضرورت ہوگی. چند ایک کا میں ویسے تذکرہ کرتا ہوں. یہ جو بھائیوں نے بہنوں نے بتایا, نرمی یہ اس کا میک اپ ہے, لہجے میں ملائمت یہ اس کا میک اپ ہے, الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سنجیدگی یہ اس کا میک اپ ہے, والیوم تھوڑا لو ہو جس طرح بندے ہیں سامنے ہیں یا قریب ہیں یہ اس کا میک اپ ہے. اسی طرح آیت کا استعمال یہ بات کا میک اپ ہے, حدیث کا استعمال یہ بات کا میک اپ ہے, اچھے شعر کا استعمال یہ بات کا میک اپ ہے, مسکرا کے بات کرنا یہ بات کا میک اپ ہے, ادب سے بات کرنا یہ بات کا میک اپ ہے, دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو کے بات کرنا یہ اس کا میک اپ ہے. اور اگر میں یہ ساری چیزوں کا
ایک جملے میں لب لباب بتا دوں، اگر آپ کو سیکھنے والے سے محبت ہے، یہ سارے کاسمیٹکس ہاتھ باندھ کے راستے میں کھڑے ہوں گے، آپ جس مرضی کو ٹچ کرتے جائیں، اٹھا کر اس طرح سٹیکر نہیں لگتے اسکرین پر جو وہاں پر فوٹو شاپ کا سیشن ہوتا ہے یا اس میں ایڈیٹنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، تو سمجھ لیں جس طرح وہاں سے چیزیں اٹھا کے لگتے ہیں نا، سنگل آپ نے محبت کا استعمال کرنا ہے، پھر لہجے، الفاظ، والیم، احترام سب اپنے لیول پر آئیں گے۔ اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے ساڈے بھی عجیب رواج شروع ہو گیا ہے، جدوں ماں بلائے تے اگوں بیٹا آندا کی ہے تے بیوی دا نا ہی جی رکھ چھڑیا سو، اے کدھروں آیا؟ جیاں نو چھڈ کے آیا ہوں، کتھوں آیا؟ جیاں دے کولوں آیا، وہ دا نا ہی جی رکھ چھڑیا، اتنی ہائی پوٹینسی ڈوز لی ہے۔ تو جہاں محبت ہوگی نا، ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پنجابی میں گفتگو کرنے والے، سخت جملوں والے، بس ان کی پسند کا کوئی فون آ جائے، نہ بھی پسند کا ہو، بس آواز تھوڑی مناسب ہو، اگر میں کھلے لفظوں میں کہوں تو آواز اگر نسوانی ہو تو ماشاءاللہ، وہ کھیتوں میں بھینسیں بھی چرا رہا ہے نا، تو اردو میں پہلا لینگویج کورس اس کا فوری مکمل ہو جائے گا۔ جو روٹین میں پنجابی بولتا ہے، پہلا کام ماشاءاللہ یہ فرمائیں گے وہ کہ وہ لینگویج کورس لمحوں کے اندر کر لیں گے، اردو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یہ ایک خوبی ہوگی۔ دوسرا کیا ہوگا؟ والیم بڑا پولائٹ ہوگا، لہجہ بڑا پولائٹ ہوگا، الفاظ بڑے سوچ کے استعمال ہوں گے، ادب سے بات ہوگی، اگلے کی بات سنی جائے گی، پھر اپنی بات کی جائے گی۔ یہ سارے جو آلات ہیں نا اگلے کو فتح کرنے کے، سنگل محبت کے احساس اور دوسرے کو متاثر کرنے کا جو ذہن ہے، بس یہ دو باتیں ہوں تو ہر چیز اس میں استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت رکھنا، احترام کرنا، خیر خی رکھنا، جس طرح میری بہن نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کے مقابلے میں آئے، مریض کے مقابلے میں نہ آئے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ایدہ تے بیڑا گرک کوئی آیا، بندہ ہی پیڑا ہے، بندہ پیڑا نہیں، کوئی مسئلہ اس کا بنا ہے، ہم اتنے پیس کو برا سمجھیں، اتنے رویے کو غلط سمجھیں، ٹوٹل باڈی پر ہم کراس نہ لگائیں۔ ایک انسان ہے، اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو انسان بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس پر انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی۔ حوصلہ افزائی ہے، شاگردوں کی حوصلہ افزائی۔ جی، حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی طریقہ تدریس کی وہ سکل ہے جو اللہ نے استعمال کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، اور جو استاذ اس کا استعمال کرے گا وہ اپنے شاگردوں پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے زیادہ کامیابی حاصل کرے گا۔ مثلاً یہاں سے کوئی بہن کوئی بھائی اٹھتا ہے، وہ کوئی جواب دیتا ہے، تو ایک اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جواب درست ہو تو میں کہوں ماشاءاللہ، شاباش، صحیح جواب۔ ایک طریقہ ہے، میں بھول بھی جاؤں گا تو وہ جو مجلس میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہے اس کو جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہ ساری زندگی نہیں بولتا۔ لیکن دوسرا طریقہ کار کہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، بہ جا، وہ ساری زندگی اب بستی نہیں بولن لگا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حوصلہ افزائی کریں گے، ہم اپنے قریب کریں گے، قربتیں محبتوں کی شکل ہیں۔ ناروال کا ایک شاعر ہے، اس کی کتاب کا نام ہی قربت ہی محبت ہے۔ تو جب بندہ ذہنی طور پر کسی کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی بات پر توجہ دیتا ہے، توجہ جو ہے یہ بات کو سمجھنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جہاں محبت نہیں ہوتی، باتیں نہ بھی اوپر سے گزریں، لوگ سامنے بیٹھ کے مجلس میں موبائل کے ساتھ فرض کریں درس کے اندر لگے ہوتے ہیں، اور درس ہو رہا ہوتا ہے، لوگ دو اپنے سر جوڑ کے وہیں پر اپنے چکروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس جب وہ اینڈ میں ہوتا ہے نا، حضرات پروگرام ختم ہو گیا تو کھانے پر تشریف لیں، وہ چونکہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں سب تو پہلا تشریف ہوتے جا کے رکھ لیندے، تو وہ لوگ سیکھنے نہیں آتے، وہ کوئی بریانی ایسوسی ایشن کے ممبرز ہوتے ہیں، لیکن وہ سیکھتے نہیں۔ بہرحال ہماری کوشش کیا ہے کہ حوصلہ افزائی۔ اس کی میں دو دلیلیں دیتا ہوں۔ ایک دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے شاید کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں کا لیول دیکھیں، تعلق باللہ دیکھیں، کیا ان کا لیول ہوگا۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اس بندے سے قرآن مجید جو ہے نا آپ نے یہ سننا ہے، اس بندے سے۔ تو وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو آپ نے جب کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اس بندے سے تلاوت سنو،
تو وہ کہتے ہیں میرا نام لیا ہے یا ویسے بات ہوئی ہے کہ کسی سے تلاوت سنو؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا۔ تو وہ صحابی خوشی میں رونے لگ پڑے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میرا رب میرا نام لے کے کہہ رہا ہے اس سے قرآن سنو۔ تو یہ جو ہے نا نام لے کے اللہ کا وحی کرنا، یہ اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کی ایک شکل تھی۔ پھر دوسری جگہ جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سورت نہیں، آیت، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آپ نے اس بندے کے سینے پر ہاتھ مارا اور ایک جملہ بولا، کہا تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ یہ جو مبارک دینا تھا نا، یہ حوصلہ افزائی تھی۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بات تو ہمیں اس میں یہ سمجھ آ گئی کہ جنرل نالج کا سوال ہے کہ 30 پاروں میں، ہزاروں آیات میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو سب سے عظیم آیت جس کی تصدیق کی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے آیت الکرسی۔ تو میری محترم بہنوں اور بھائیوں، یہاں میں ایک چیز پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سوچنا چاہیے ہے تو ایک آیت تو وہاں ہزاروں ہیں، ان سب سے عظیم یہ کیوں ہے؟ تو سنیے، ایک اس کے متعلق حدیث میں آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے بیڈ پر جا کے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایک سیکیورٹی گارڈ فرشتے کی شکل میں نازل کرتا ہے جو ساری رات اس بندے پر پہرا دیتا ہے۔ کوئی تنخواہ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی واش روم نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں مارنی، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی اور بندے نے سیکیورٹی وصول کی ہے، کیا کر کے؟ ایک آیت پڑھ کے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود جب رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی ہم ضرور پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ جو تینوں صورتیں ہیں، سورۃ فلق ہے، والناس ہے، اخلاص ہے، ان تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر خود ہی پھونک مار کے جہاں تک آسانی سے ہوتا ہے جسم پر پھیر لیتے۔ اس میں انسانوں کے شر سے، باقی مخلوقات کے شر سے جو سیکیورٹی کا پورا پلان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کا بھی ساتھ استعمال کرنا، اور اگر کوئی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ گویا یہ 3-4 چیزوں کا اگر ہم رات کو تھوڑا لحاظ رکھ لیا کریں، ہمارا جو اینڈ ہے نا سارے دن کا، وہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز، ایک دن شیطان جو ہے نا وہ ایک صدقے کا مال پڑا ہوا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں فطرانے کا مال تھا، تو 3 دن شیطان انسانی حالت میں اس کو چرانے کے لیے آیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سیکیورٹی پر کھڑے تھے، تینوں دن انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو یہ روز یہ کہہ کہ میرے بچے ہیں، میری مجبوری ہے، میرا مسئلہ ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات روزانہ سناتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح کوئی آیا تھا مال چرانے کے لیے، میں نے پکڑ لیا۔ چوتھے دن وہ پھر آ گیا۔ چوتھے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آج تو میں تمہیں ضرور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا، آج نہیں میں نے تجھے چھوڑنا۔ وہ کہنے لگا میں نا تمہیں ایک آیت بتلاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لو تو تمہارا مال شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، وہ آیت پڑھ لو۔ یہاں ایک بڑا گہرا سبق ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ مینشن کروں گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لو تو شیاطین کے شر سے، ڈکیتی سے، نقصان سے آپ اپنے مال کو سیکیور کر لو گے۔ اب یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنائی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بندہ میں نے آج پھر چھوڑ دیا ہے، لیکن نہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ یہاں میرے سارے بھائی، میری ساری بہنیں ایک بڑے اہم مسئلے پر توجہ کریں، آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہے جھوٹا لیکن بات صحیح کر گیا ہے جھوٹا لیکن بات صحیح کر گیا۔ یہاں جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ شیطان برائی کا ایک سمبل ہے، اصل کریکٹر ہے۔ تمام مذاہب میں شیطان کو بالاتفاق برائی ہی کا محور و مرکز، منبع، ماخذ مانا جاتا ہے۔ اب وہ ایک اچھی بات کر رہا ہے، ساری زندگی اس کی غلط ہے، وہ مردود بھی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین،
مگر ایک اس نے بات ایسی بتائی جس کو سرٹیفائی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہتے ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے صحیح کر دی. تو وہ بات پھر مسلمان سارے کے سارے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس پر نبی کی مہر لگ جائے پھر ہم نے اس کا سورس تھوڑا دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹمپ ہمارے نبی کی لگی ہے. یہاں یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں, آج ہمارے معاشرے میں نا ایک یہ بھی عجیب بات پائی جاتی ہے, وہ نہیں بڑے تقریراں کرنے والے مک گئے نے, انہاں چ کوئی اخلاص نہیں, کوئی عمل نہیں, اور صحیح گل ہے انہاں دی گل چ کوئی تاثیر ہی نہیں. یہ ہے آخری میزائل جو دین کے دائی لوگوں کو مارا جاتا ہے نا پبلک کی طرف سے, نہیں اب ان کی زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں. ٹھیک ہے جی, کتنے علماء سنے ہیں, ساری عمر جلسے جی کڈی ایسی. میرا خیال ہے میں 20 سال دا سا جدوں دا سننا پیا, 60 سال میری 40 سال میں کوئی عالم چھڈیا ہی نہیں. اچھا جی, تے جناب دی لیبارٹری ایڈی بے وقوفاں والی ہے کہ 60 چوں ایک بھی بندہ نہیں لبا. میں نے 40 سالوں میں فرض کریں 60 بندے سنے ہیں, 100 بندہ سنے ہیں, سب کے سب بغیر تاثیر کے ایکٹنگ کرتے رہے, سب لوز کریکٹر تھے, سب اداکاری کرتے تھے. اور یہ کس کو پتا چلا؟ مجھے اکیلے کو پتا چلا. میں نے سینکڑوں لوگوں کو سنا, انہاں دے وچوں کسے بندے دی گل چ تاثیر نہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ بعض عورتیں ہیں نا ماشاءاللہ وہ شکوے کا سٹائل ہے. جدوں میری شادی ہوئی نا مینوں سس بڑی اتری ٹکری, سس نہیں مینوں چنگی لبھی. چلو ٹھیک ہے. پھر جدوں میں منو لب کے لیاندی پھر مینوں نو نہیں چنگی لبھی. اب جب ساس بھی اچھی نہیں ملی, بہو بھی اچھی نہیں ملی, اگر سامنے بیٹھا کوئی چسکے والا نہیں ہے, تھوڑا سینسیبل ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل لیبارٹری خراب کہاں ہے. ساس دا بھی بیڑا گرک, نو دا بھی بیڑا گرک, ایک کلی ہی ٹھیک ہے. تو سامنے والے بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا اپنا ایکس رے رپورٹ کا معاملہ درست نہیں ہے. جب آپ کو درجنوں علماء میں سے کوئی بھی متاثر نہیں کر پایا تو پھر سمجھ لیں کہ جناب آپ کے دل کی زمین بنجر ہے. اس پر جتنی مرضی آیات کی احادیث کی بارش کرو, بنجر زمینوں میں کچھ نہیں اگتا. گندگی کے ڈیروں پر کیا اگنا ہے؟ زرخیز زمینیں ڈلیور کرتی ہیں, زرخیز زمینیں اپنے اندر نمی جذب کرتی ہیں, پھر اس کا ریورس دیتی ہیں. اور آپ کو درجنوں علماء سن کے کسی بات کا آپ پر اثر نہیں. لوگ بستی پروف تو سنے تھے, نصیحت پروف نہیں سنے. آپ عجیب لیول کے لوگ ہیں کہ کسی بندے کی بات آپ پر اثر نہیں کر گئی. اور یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان ٹوٹل غلط ہے, ایک بات اس کی صحیح ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان شیطان کے برابر نہیں, مسلمان شیطان کے برابر نہیں. جتنا مرضی بے عمل ہے, جتنا مرضی کیا گزرا ہے, واللہ میں تو کہتا ہوں معاشرہ جس کو بالکل ریجیکٹ کر دینا کہ یہ تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور بات کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ نے بندہ نہیں دیکھنا, دیکھنا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ایک رشتہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بندہ تھا, کہنے لگا میرا نکاح کروا دیجیے. آپ نے کہا فلاں گھر جاؤ میرا پیغام دے دو. اس گھر میں جب وہ بندہ گیا تو ماں بات کر رہی تھی دروازے پر کھڑی. بیٹی نے دیکھا کہ کچھ دیر گزر گئی ہے, ماں دروازے سے واپس نہیں آئی. تو بیٹی پوچھنے لگی ماں جی کیا مسئلہ, دروازے پر ہی کھڑی ہیں. تو ماں کہنے لگی بیٹا اصل میں وہ ایک شخص آیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں. تو بیٹی کہنے لگی پھر کیا سوچا ہے؟ کہنے لگی بیٹی کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میری بیٹی اس طرح کی, یہ اس طرح کا, مطلب میچنگ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگی یہ نہ دیکھیں آنے والا کون ہے, یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے. ریفرنس ہوتا ہے نا, اگر ہم ریفرنس دیکھیں نا کہ سنانے والا نہ دیکھیں, کوئی ایکٹریس بات کر سکتی ہے, کوئی کافر بھی بات کر سکتا ہے, دیکھیں کہ پیغام کس کا ہے, سند ٹھیک ہے, بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جب اس کی سند ٹھیک ہے, وہ بے عمل بندہ بھی کرے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جن کو ہم سکھا رہے ہیں ہم ان کی حوصلہ افزائی والا رویہ اختیار کریں. امید ہے کہ سکھانے میں یہ چیز کافی زیادہ مفید ثابت ہوگی. آج 5 منٹ ہمارے اوپر ہو گئے, اس پر معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے. کلاس ہماری ختم ہو گئی ہے, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. وما توفیقی
الا باللہ العلی العظیم۔